اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم الشان رہبر انقلاب اسلامی شہید حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہم نے یہ مطلب ان سے سماعت کیا اور ان سے سنا کہ وہ ایک روایت نقل فرما رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان کو بیکار بیٹھے ہوئے دیکھا، جو کوئی کام نہیں کرتا تھا، سست الوجود تھا، بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں کام کریں اور محنت کریں، چاہے وہ معاش اور روزگار کے میدان میں کام کریں اور محنت کریں۔ فارغ رہنا یہ اسلامی تعلیمات میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ لہذا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان کو بیکار بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے کہا سقط من عینی، کہ تم میری آنکھوں سے گر گئے ہو، تم میری نظروں سے گر گئے ہو، یعنی تمہارا جو مقام میری نظروں میں پہلے تھا تمہیں اس بیکار حالت میں دیکھ کر وہ مقام زائل ہو گیا، اب میں تمہیں جو ہے وہ دوست نہیں رکھتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ انسان اگر کام کرتا ہے تو یہ کام اس کا عمل صالح ہے۔ اگر وہ تعلیمی میدان میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رغبت رکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ اس کا تعلیمی میدان میں جد و جہد کرنا یہ عمل صالح ہے۔ اور اگر وہ اپنے معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو یہ معاش بھی اس کا عمل صالح ہے۔ اسلام انسان کو صرف مسجد، عبادت، نماز ہی کی ترغیب نہیں دلاتا، بلکہ انسان کو عبادت کے لیے معرفت کی ترغیب دلاتا ہے کہ انسان عارف بہتر عابد ہو سکتا ہے، لیکن جو عارف نہیں ہے وہ عابد بھی نہیں ہے۔ اور جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے معاش کی ضرورت ہے۔ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا، سستی کرنا، کاہلی کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ بہت ہی سخت تھے، کھردرے ہو چکے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اس سے پوچھا تمہارے ہاتھ اس قدر کھردرے کیوں ہیں، اس قدر خشن کیوں ہیں، اس قدر سخت کیوں ہیں، اس قدر زبر کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں جو ہے وہ رزق حلال کماتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا ھذہ ید لا یمسہ النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم نہیں چھوئے گی، اور جہنم کی آگ اس ہاتھ کو ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اور اس سے بڑا عمل صالح اور کیا ہوگا کہ انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں رزق حلال کمائے، اور رزق حلال ہی کی بدولت انسان جو ہے وہ بہتر معاش اور بہتر تعلیم کے مواقع اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے فراہم کرے، اور بہتر تعلیم کے نتیجے میں، بہتر معرفت کے نتیجے میں وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں اپنے تقرب کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں اپنے راستے دکھا دیتا ہے۔